اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ربنا ورب الملائکۃ الصادقین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ المسدد ومحمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد شہید الشہداء والصالحین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے نہایت قابل احترام ناظرین گرامی قدر، آج 19 ذی الحج عید غدیر کی خوشی گزارنے کے بعد خداوند متعال نے ہمیں ایک خوشی کا دن دیا اور اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے افراد جو ہیں ان کے گھروں میں آج پھر خوشی کی لہر دوڑی ہے۔ آج وہ دن ہے، اگر میں ادب کی زبان میں کہوں کہ مرکز تطہیر مرکز ایمان کے ساتھ جا رہی ہے، یا میں کہوں کہ آج جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کی رنگینیوں کو رنگوں سے بھرا، اس زمین و آسمان میں خوشیاں بکھیری، اور اس کائنات آدم و انسانیت میں اگر عورتوں کے لیے قیامت تک کے لیے کوئی شخصیت حجت ٹھہری، وہ ہستی اور جو قیامت تک کے لیے ایمان کا مرکز قرار دیا گیا وہ فرد آج دونوں مل رہے ہیں۔ آج رخصتی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی۔ مولا کائنات آج اس نور زہرا کو اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، جس نور کے بارے میں فرمایا کہ اگر نور زہرا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، خداوند متعال نے ہمیں ایسے وسیلے عطا کیے، ایسے گھر سے ہمیں جوڑا کہ جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ آج میں چند گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ گزارشات یہ ہیں کہ ہماری زندگی میں سب سے بہترین سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، اور ان ہستیوں نے اپنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ خالی نہیں چھوڑا ہے۔ کوئی انسان اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں ہدایت چاہتا ہو اور اسے اس کی زندگی کے اس حصے میں ہدایت نہ مل سکے۔ خوشی کا موقع ہے تو اس میں اہل بیت نے ہمیں اس خوشی کو منانے کا طریقہ سکھایا ہے۔ مشکل کا وقت ہے، مشکل وقت سے گزرنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ آج وہ خوشی ہے کہ جسے ہر انسان اپنی زندگی میں ایک بار ضرور محسوس کرتا ہے۔ اب اسے اس خوشی کو کس طرح سے منانا ہے، اس کے لیے بھی اہل بیت علیہم السلام بہترین سیرت رکھتے ہیں، اور ان کی سیرت ایسی ہے کہ اگر ان کی سیرت پہ عمل کیا جائے تو دنیا میں انسان کامیابی اور کامرانی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، اور آخرت میں خدا کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوگا۔ اور جناب سیدہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی عظمت کے لیے ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کس قدر عظیم ہے زہرا، کہ ایک دن مولا کائنات گھر میں آتے ہیں، جناب سیدہ علی کے سامنے کھڑے ہو کے استقبال کرتی ہیں اور سلام عرض کرتی ہیں، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا جناب سیدہ نے، کہا یا علی، اللہ نے مجھے ایک ایسی فضیلت عطا کی ہے جو آپ کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں زہرا بتائیے وہ کون سی ایسی فضیلت ہے جو آپ کو تو دی ہے لیکن اللہ نے مجھے نہیں دی ہے۔ بی بی فرماتے ہیں یا علی، اللہ نے مجھے ایک ایسی فضیلت سے نوازا ہے کہ جو اللہ نے مجھے تو دی ہے لیکن آپ کے بچوں میں سے بھی کسی کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ مولا کائنات سوال کرتے ہیں زہرا وہ کون سی ایسی فضیلت ہے جو آپ کو تو ملی ہے
لیکن مجھے نہیں ملی، میرے بچوں کو نہیں ملی۔ اب جناب زہرا پھر ایک جملہ کہتی ہیں اور کہتے ہیں یا علی، اللہ نے مجھے ایک ایسی فضیلت عطا کی ہے جو مجھے تو ملی ہے لیکن میرے بابا مصطفیٰ کو بھی وہ فضیلت نہیں ملی ہے۔ منزل کو محسوس کیجئے، اور اگر میں کہوں کہ مقام کیسا ہے کہ زہرا اپنے فضائل پڑھ رہی ہیں، علی فضائل زہرا سن رہے ہیں۔ زہرا اپنے فضائل کی مجلس پڑھ رہی ہیں اور علی فضائل زہرا کی مجلس سن رہے ہیں۔ زہرا بتائیے وہ کون سی ایسی فضیلت ہے جو آپ کو تو ملی ہے، نہ مجھے مل سکی، نہ میرے بھائی محمد مصطفیٰ کو مل سکی، نہ میرے بچوں کو مل سکی ہے۔ یہاں پہ عظمت زہرا کو سمجھیے گا کہ زہرا کا مقام کیا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے، تسلی کے لیے کہ کچھ اطمینان ہمیں ہو کہ کس عظمت کی مالک ہے زہرا، کس مقام کی مالک ہیں جناب سیدہ۔ بی بی کہتے ہیں یا علی، جب اللہ نے آپ کے اور میرے بابا کے نور کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اللہ نے اس نور کو پیشانی آدم میں منتقل کیا، آدم باعظمت بنا۔ اس کے بعد یہ آگے انبیاء کی پیشانیوں میں چلتا رہا، کبھی نوح کی پیشانی میں رہا، کبھی ابراہیم کی پیشانی میں رہا، کبھی موسیٰ کی پیشانی میں رہا۔ یہ نور نبیوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا، ایک نبی سے دوسرے نبی کے جسم میں منتقل ہوتا رہا، اور آخر میں آ کے اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک نور عبداللہ کے پاس چلا گیا اور ایک نور جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ یہ نور تقسیم ہو گیا اور اس کے بعد اللہ نے آپ کے انوار کو ظاہر کیا۔ یا علی، یہ آپ کے انوار تھے کہ جن کو نبی مس کرتے رہے ہیں۔ مجھ زہرا کا وہ نور ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ مجھے دنیا میں ظاہر کیا جائے تو اللہ نے میرے بابا کو معراج پہ بلایا، اور معراج پہ جب میرے بابا آتے ہیں اور میرے نور کو اللہ نے ایک ثمر میں رکھ دیا، اور جب معراج کے واقعات ہیں اس میں جملے ملتے ہیں کہ جب نبی نے دیکھا نا ایک شجر ہے، اس پہ ایک ہی ثمر ہے، نبی کا دل ہوا کہ میں اس ثمر کو تناول فرماؤں۔ نبی نے ارادہ کیا، اس ثمر نے اس شجر کا ساتھ چھوڑ دیا اور پرواز کرتا ہوا ید مصطفیٰ پر آیا، اور مصطفیٰ نے اس ثمر کو تناول کیا۔ اللہ نے نور زہرا مصطفیٰ کو عطا کر دیا، اور محمد مصطفیٰ اس نور زہرا کو لے کے زمین پہ آ گئے۔ بی بی کہتے ہیں یا علی، آپ کا وہ نور ہے جسے نبی مس کرتے رہے ہیں، مجھ زہرا کے نور کو سوائے میرے بابا کے کسی نے مس ہی نہیں کیا ہے۔ میرے بابا نے فقط میرے نور کو مس کیا ہے۔ آج وہ نور علی کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں عقد نہیں پڑھوں گا کیونکہ عقد پہلے بیان ہو چکا ہے، آج فقط بی بی کی رخصتی بیان کرنی ہے۔ آج مصطفیٰ کے گھر سے زہرا علی کے گھر میں جا رہی ہیں، اور یہاں پہ قصیدہ پڑھنے والے کیا جملے کہتے ہیں کہ ایک لڑکا خدا کے گھر کا، اب جو لڑکا خدا کے گھر سے آیا ہے اور لڑکی مصطفیٰ کے گھر سے آئی ہے، اب یہ دونوں خدائی مخلوق، اللہ کی بہترین مخلوق آج یکجا ہونے جا رہے ہیں۔ ان کا عقد عرش پہ بھی پڑھا گیا، زمین پہ بھی پڑھا گیا۔ یہ ان کے نکاح کی کیفیت تھی۔ جب رخصتی ہو رہی ہے اس وقت منظر کیا ہے؟ اب صاحبان کتاب لکھتے ہیں کہ رخصتی کے وقت مناظر کیا تھے۔ ایک ناکہ پہ جناب سیدہ ہیں، محمل ڈالا ہوا ہے، اور ساتھ میں بنی ہاشم کی خواتین ہیں، ادھر جبرائیل ہیں، ادھر مکرائیل ہیں، ملائکہ کی صفیں ہیں جو درود پڑھ رہی ہیں اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ جناب زہرا جا رہی ہیں۔ اب جس ناکہ پہ زہرا ہیں اس کا مہاری کون ہے؟ اس ناکہ کا مہاری سلمان محمدی ہے، جو زہرا کو لے کے علی کے گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے کمال کی منزل کہ سلمان نے اگر خود کو اس گھر میں عاجزی کے ساتھ جھکا دیا ہے، پھر اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ نور زہرا کا مہاری سلمان محمدی بن رہا ہے۔ اور جناب سلمان محمدی اس ناکہ کو لے کے مولا کائنات کی گھر طرف بڑھ رہے ہیں۔ رسول خدا بھی ساتھ میں جا رہے ہیں۔ اب رسول خدا چل رہے ہیں، بنی ہاشم کی خواتین درود پڑھ رہی ہیں اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہے۔ ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا۔ جناب زہرا اگر چاہتی تو کیا کائنات کی کون سی ایسی شے تھی کہ جسے طلب کرتی اور اس خوشی میں آ کے اپنے خوشی کا اظہار نہ کرتا؟ کائنات کی عظیم خاتون ہے جناب سیدہ، جن کے سبب سے کائنات بنی ہے۔ اب جا رہی ہیں، لیکن جانے کا طریقہ کیا ہے شوہر کے گھر میں؟ یہ سیرت کا پہلو ہے۔ صلوات پڑھی جا رہی ہے، نعرہ تکبیر کی صدائیں ہیں،
پھر میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں، ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ سیرت زہرا پہ چلیں اور خود کو کنیز زہرا کہتی ہیں تو پھر اپنے گھر والوں کو کہا کریں کہ ہماری شادیوں پہ ڈھول ڈمکے نہیں، صلوات کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ اور جس روایت میں ہے کہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود پڑھا جائے وہ دعا خدا رد نہیں کرتا ہے، جس شادی کے ابتدا میں اور شادی کے امور انجام ہونے پہ درود پڑھا جائے، اللہ اس میں کیسے برکت کو داخل نہیں کرے گا۔ چلے ہیں جناب زہرا، اب پہنچتے ہوئے مولا کائنات کے گھر کے پاس پہنچتی ہیں، جناب زہرا کو ناکہ سے اتارا جاتا ہے، ادھر سے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑتے ہیں رسول خدا، ایک طرف سے جناب زہرا کا ہاتھ پکڑتے ہیں، دونوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے رسول خدا ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے ہیں، بارے الہا، یہ ایک علی ہے ایک زہرا ہے، پروردگار ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، پروردگار ان کے لیے تو راضی ہو جا، جو ان سے راضی ہے تو ان سے راضی ہو جا، جو ان کا دشمن ہے تو بھی ان کا دشمن بن جا۔ دعائیں کی ہیں رسول خدا نے، یہ سلیقہ ہے کہ جب بیٹی شوہر کے گھر میں جائے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کی جائے، اس گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ رسول خدا نے دعا کی، پروردگار یہ جس گھر میں جا رہی ہیں وہ گھر خیر کا مرکز بن جائے، وہ گھر اس کائنات کے لیے ہدایت کا سبب بنے۔ دعائیں کی رسول خدا نے، پھر اس کے بعد دونوں سے کہا کہ اب تم دونوں ایک ہو رہے ہو، خدا کی عبادت میں اپنی زندگی صرف کرنا۔ بہت ساری دعائیں ہیں، ویڈیو میں اتنا فرصت نہیں ہے کہ میں ساری بیان کر سکوں۔ جناب سیدہ چلی جاتی ہیں۔ اب ایک جملہ اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اسے برداشت بھی کریں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جناب زہرا کو رسول خدا نے شادی کے اوپر ایک نیا جوڑا بنا کر دیا، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ ہیں عالمین کی، سردار ہیں خواتین جنت کی، خاتون جنت ہیں جناب زہرا۔ اب جو چاہیں ان کے اختیار میں کر سکتی ہیں، لیکن کتابوں نے حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے، ایک جوڑا جناب زہرا نے اپنی شادی کے لیے لیا جو بابا نے بنا کے دیا۔ اب رات کا وقت ہوتا ہے، جناب زہرا عبادت میں مشغول ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے، صبح کے وقت ہوتا ہے۔ چلیں کچھ یہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں، جب صبح کا وقت ہوا نا تو رسول خدا اپنے ہاتھوں سے جناب زہرا کے لیے صبح کا ناشتہ بنا کر لے کے آئے ہیں۔ کچھ رسمیں ایسی ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں تھیں اور اسلام نے انہیں پسند کیا اور انہیں باقی رکھا، ان میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ لڑکی کے گھر والے ناشتہ لے کے لڑکے کے گھر میں آتے ہیں، اور یہ آج تلک جاری ہے۔ اب رسول خدا آئے اور دروازے پہ دستک دی، جناب زہرا اور مولا کائنات آگے بڑھے، رسول خدا کا استقبال کیا۔ اب یہاں پہ جملے کچھ ملتے ہیں کہ جناب رسول خدا کی آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو تھے، بیٹی کی محبت تھی، خدا جانے کیسے یہ گھرانہ ہے۔ جناب زہرا کہتے ہیں بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں زہرا آج تیری ماں ہوتی تیرے لیے بہترین ناشتے کا اہتمام کرتی، لیکن میں تیرے لیے ناشتہ بنا کر لے کے آیا ہوں، زہرا جو ہو سکا ہے میں لے کے آیا ہوں، رحمت للعالمین، سیدۃ النساء العالمین اور امیر المومنین کے گھر میں رسول خدا اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر لا رہے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ یہ خدا جانے کس قدر نورانی محفل ہوگی، یہ نورانی دسترخوان ہوگا، بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں پہ رسول خدا نے ایک سوال کیا، زہرا آپ کی شادی پہ میں نے آپ کے لیے ایک بہترین جوڑا بنایا تھا، لیکن زہرا آپ نے وہ پرانا لباس پہنا ہے جو آپ گھر میں پہنا کرتی تھی، آپ نے اپنا شادی کا جوڑا کیوں اتار دیا ہے؟ ابھی تو پہلا دن ہے، اسے پہنے رکھتے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ کے جملے سنیے گا، اور یہ پیغام ہے میری اس بہن بیٹی کے لیے جو کہتی ہے میں کنیز زہرا ہوں۔ جناب زہرا کہتے ہیں بابا وہ میں نے جوڑا خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا، ایک جوڑا اور خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں زہرا آپ کی شادی کا جوڑا تھا، آپ اس کے بدلے میں کوئی اور جوڑا دے سکتی تھی۔ اب جناب زہرا حقیقت کھولتی ہیں، کہتے ہیں بابا جب رات کا وقت ہوا نا تو دروازے پہ ایک سائلہ نے دستک دی اور کہا کوئی ہے جو مجھے لباس دے، میرے پاس لباس مناسب نہیں ہے۔ تو بابا میں نے اسے اپنا وہ لباس دے دیا۔ اب رسول خدا زہرا سے کہتے ہیں زہرا آپ چاہتی تو دوسرا لباس دے دیتی،
جسے کہتے ہیں نا شگنوں والا جوڑا، تو نبی نے بھی یہ کہا ہوگا آپ کی شادی کا جوڑا ہے، اس کے بدلے میں کوئی اور دے دیتی، لیکن یہ بھی تو زہرا ہے نا، کوئی عام خاتون ہوتی تو یہ فیصلہ کرتی۔ کہا بابا ہاں میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں پرانا جوڑا دے دیتی ہوں، پھر فوراً ہی ذہن میں خیال آیا اللہ کی راہ میں اور پرانا جوڑا، کیسے ممکن ہے کہ خدا کی راہ میں میں استعمال شدہ چیز ہوں، خدا کی راہ میں وہ دیا جاتا ہے جو بہترین ہے۔ بابا میں نے اپنے شادی کا جوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ میں دونوں بیٹھتے ہیں، اب بس تمام کرو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، جناب زہرا اور مولا کائنات بیٹھے ہیں، رسول خدا سوال کرتے ہیں یا علی بتائیے آپ نے زہرا کو کیسا پایا؟ یہ وہ جملہ ہے جو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ کل ایمان جملہ کہہ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا ہے زہرا کو، میرا بہترین مددگار ہے زہرا۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ یہ معاملے عبادت الہی کے لیے ہوئے ہیں؟ اور اس وقت رسول خدا نے پھر دونوں کے ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کے جملے کہے پروردگار اس گھر میں اپنے رحمتوں کو نازل فرما۔ اور یہاں پہ میں نے علماء سے جملے سنے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس وقت رسول خدا نے پھر دونوں کو وصیت کی، یا پہلے یا بعد میں، دونوں کو ہاتھ پکڑ کے زہرا کو کہا زہرا کبھی علی سے ایسی خواہش نہ کرنا جو علی پوری نہ کر سکے، اور علی سے کہا علی خیال رکھنا میری اکلوتی بیٹی ہے زہرا، اگر کبھی اس سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا۔ اب علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے، زہرا اور خطا اور غلطی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ پیغام ہے آج کے دن کی نسبت میری اس بہن کے لیے، میری اس بیٹی کے لیے، میرے اس بھائی کے لیے، میرے اس بڑے بھائی کے لیے، کہ جب آپ اپنی شادیاں کریں تو سنت امیر المومنین، سنت رسول خدا، سنت زہرا کو دیکھ کے اپنی شادیوں کا اہتمام کیجیے، اور پھر دیکھیے گھروں میں کیسے برکتیں آتی ہیں۔ دعا ہے پروردگار اس خوشی کے دن کے صدقے میں جتنے مومنین اپنے بچوں کی شادیوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی ان پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے، اور جتنی شادیاں کل عید غدیر پہ ہوئے ہیں، ہمارے عزیزوں میں شادیاں ہوئی ہیں، پروردگار ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔